ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگایا اس کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور اس کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور اس کے آنکھوں پر، غشاوۃ فردی ہے، ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض علماء یہ ختمہ سے پہلے اذ مقدر کرتے ہیں، معنی یہ ہے اذ ختم اللہ علی قلوبہم، پس اللہ نے مہر لگایا، اس لیے اس کو توفیق قرآن کریم کے سمجھنے کی نہیں ملتی۔ تو جب وہ مہر لگائی جائے تو اس کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو معترض نے اعتراض کیا کہ جی جب مہر اللہ نے لگایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال اور جواب کیوں کرتے ہیں، پھر جہنم میں کیوں بھیج دیتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے ختم اور مہر لگایا گمراہی کا اور کافر ہونے کا، تو پھر ظاہر ہے جب اللہ نے ایک انسان کو گمراہ بنایا تو پھر کیسے وہ مومن بن سکتے ہیں؟ پھر جہنم جانے پھر یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے کہ جہنم کیوں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدعملیوں کو، یعنی ہر انسان میں اللہ نے دو راستے پیدا کیے اندر، خیر کی بھی اور شر کی بھی، کہ اب کون سے وہ اختیار کر لیتے۔ جب اس نے اپنی اختیار کے بعد اس نے کفر شروع کیا، اس نے عناداً گمراہی شروع کیا، تو جب عناداً اس نے یہ کام شروع کیا تو رب العالمین نے اس کے دل پر مہر لگایا۔ ختم سے مراد ہے سو بالتوفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے توفیق چھین لیا۔ ایسے نہیں ہے کہ پہلے سے رب العالمین نے اس پہ مہر لگایا، نہیں، جب اس نے بدعملی شروع کی اور عناداً اس نے اللہ کی نافرمانی شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مہر لگایا۔ جیسے سورہ نساء آیات نمبر 155 میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا۔ سورہ نساء آیات نمبر 155، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا، یعنی ان لوگوں نے کفر کیا اللہ کے آیاتوں پر اور انبیاءوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کے دلوں پہ بعد مہر لگایا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اس کے کفر کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل پر وہ مہر لگایا، فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اسی طرح سورہ توبہ 121 آیات میں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے مہر نہیں لگایا بلکہ بعد میں لگا دیا۔ 127، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبهم، ان لوگوں نے اعراض کیا تو پر اللہ نے بھی اس کے دل کو پھیر دیا، بأنهم قوم لا يفقهون، یہ ایسی قوم ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے پہلے مہر نہیں لگایا بلکہ ان لوگوں نے اللہ کے دین سے روگردانی شروع کیا تو بعد میں مہر لگا دیا۔ اسی طرح سورہ شعراء آیات نمبر 136، سورہ شعراء آیات نمبر 136 میں یہ مضمون موجود ہے، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، برابر ہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے لیے اس پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لوگ عناداً کافر تھے تو اس لیے رب العالمین نے اس پر مہر لگایا۔ اسی طرح سورہ صف آیات نمبر 4 میں، سورہ صف آیات نمبر 4 میں یہ مضمون موجود ہے،
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ فلما زاغوا، جب ان لوگوں نے روگردانی شروع کیا اللہ کی کتاب سے، ازاغ اللہ قلوبهم، تو اللہ نے بھی پھیر دی اس کا دل، واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی قوم فاسق کو ہدایت نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ منافقون آیات نمبر 3 میں یہی مضمون موجود ہے۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، اس لیے ان لوگوں نے پہلے ایمان لایا، ایمان لا کے بعد پھر ان لوگوں نے کفر کیا، تو کفر کے بعد اللہ نے اس کے دل پر مہر لگایا۔ تو مطلب یہ ہے یہ ختم، یہ جو مہر لگایا گیا یہ بدعملی کے بعد لگا دیا گیا۔ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل تری فیہا جدعا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ اللہ نے پیدا کی فطرت پر، پہلے سے مہر نہیں لگایا، یہ پہلے سے فطرت اسلامی پر اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے والدین نے اس بندہ کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنایا، لہذا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ختم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں لگایا، اس کی بدعملی کی وجہ سے، عنادی کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگایا۔ تو یہ اعتراض غلط ہے، جب اللہ نے مہر لگایا تو پھر جنت اور جہنم میں کیوں بھیج دیتے ہیں؟ جہنم میں تب بھیجنا چاہیے کہ جب وہ اس کے دل پر مہر نہیں لگایا، جب مہر لگا دے تو اس میں اس کو توفیق نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ ختم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جائز ہے یا ناجائز ہے؟